مسلک کے حالت کے پابند ہیں. اب آ جائے تاج الشریعہ. شریعہ شریعت سے بنا ہے اور تاج تو آپ سمجھتے ہیں. ایک لفظ میں بات ختم کر دیتا ہوں. تاج الشریعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ شریعت پر عمل وہ کرتے ہیں. اس زمانے میں جتنے صاحب شریعت ہیں ان کے تاجدار ہیں, اسی لیے تاج الشریعہ ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ تاج الشریعہ کی جہاں تک بات ہو رہی تھی, تو تاج الشریعہ اس زمانے میں شریعت پر عمل کرتے ہیں. علامہ مدنی بھی کرتے ہیں, وہ شیخ الاسلام کہے جاتے ہیں, یہ تاج الشریعہ کہا جاتے ہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ ان کو تاج الشریعہ کہنے کا؟ تو اس کا ایک میں جواب مختصر یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچوئل میں جس معنی میں لے رہے ہیں یہ اس معنی میں بے آئینی نہیں ہے کہ شریعت کا کوئی تاج ہے اور واقعی وہ تاج جو تاج الشریعہ کے سر پہ رکھا ہوا ہے اور وہ تاج رسول اللہ کے سر پر نہیں ہے. تاج الشریعہ ہم اگر کہہ رہے ہیں تو اس زمانے کے شریعت پر عمل کرنے والوں کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ پہلے کے بزرگ کیا وہ تاج الشریعہ نہیں تھے کیا, اس سے پہلے تاج الشریعہ نہیں تھے کیا. اور اگر آپ تاریخ میں جائیں گے تو اس سے پہلے بھی بعض علماء کو تاج الشریعہ کے خطابات دیے گئے ہیں. جس طرح شیخ الاسلام ایک لقب ہے, اس سے پہلے بھی کئی علماء کو شیخ الاسلام کہا گیا ہے. جیسے امام غزالی کو بھی شیخ الاسلام کہا گیا ہے, حضرت امام جلال الدین سیوطی کو بھی شیخ الاسلام کہا گیا ہے. تو یہ جو زمانے کے جو بڑے شیخ رہے ان کو اس دور کا کہا گیا. تو اس زمانے میں جتنے صاحب شریعت ہے اس میں سب سے زیادہ شریعت کے جاننے والے, شریعت کے سب سے زیادہ احکام کے سمجھنے والے حضور تاج الشریعہ علامہ زرینیہ کی ذات ہے, اس لیے ہم ان کو تاج الشریعہ کہتے ہیں.